السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، انتشار اور مایوسی اور ایک بے یقینی کی کیفیت جس میں آج کل کا انسان بہت زیادہ جکڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ایک عمل ہے، فنومنا پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ بہت مہذب ملکوں میں، بہت سویلائز کنٹریز میں جہاں ساری سہولیات ہیں وہاں زیادہ لونلینس اینڈ ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں ملک میں بھی اس کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ غصہ، تندی اور کبھی تنہائی، کبھی مایوسی، کبھی بے چینی، جس کا وجہ بہت ساری معاشرتی اور خانگی معاملات اور بہت سارے دیگر عوامل ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کا ساتھ کوئی کندھا نہیں ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں دلاسا دے سکے، کوئی اس کی بات سن سکے، کوئی اس کو بتا سکے، کوئی مشورہ دے سکے۔ اس کے بارے میں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ڈپریشن کا شکار زیادہ تر ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ جب ہوتے ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ ان کا مشاہدہ، ان کی سوچ، ان کا زاویہ نگاہ بالکل اور زیادہ بڑا وسعت رکھتا ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کو بہت اور ان کی شخصیت، ان کی سوچ، ان کی باتوں، ان کے عمل کو بہت گہرا پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا تجزیہ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے چاہے وہ خاموش رہتے ہوں۔ زیادہ تر خاموش لوگ جو ہیں وہ، یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ خاموش لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اور ذہین لوگ جب اپنے ارد گرد معاشرے میں پھیلی ہوئی انتشار، بے چینی یا ان کے اپنے ساتھ جو بیت رہی ہے اندر باہر، ظاہر و باطن کی کیفیت، اس کو زیادہ گہرا محسوس کرتے ہیں، اور اس کا جب وہ بارے میں بیٹھ کے اپنے سوچنا شروع کرتے ہیں اور اس کے کوئی نتائج اخذ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو اس کا حل نہیں ملتا۔ اور ایسے موقع پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے نفسیات کے ماہرین کی۔ ہمارے ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ابھی تک کسی کو کوئی ڈپریشن ہو، کوئی انزائٹی ہو، کوئی سٹریس ہو، کوئی کسی بھی قسم کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو تو اس کو بہت آسانی سے اس کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، ایک ٹیبو ہے۔ ابھی تک لوگ کھل کے اظہار نہیں کر پاتے کہ ہمیں کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا ہے، ہمیں کالجز کے پاس جانا ہے، ہمیں کتھارسس کرنا ہے، ہمیں اپنی ٹریننگ کرنی ہے، اپنی مائنڈ موٹیویشن کی چاہیے، ہمیں میڈیٹیشن کی ٹیکنیک سیکھنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنا اور پرسکون اور خوش رہنا سیکھنا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک لیبل جو ہے نا معاشرے میں ایک پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، اس لیبل نے ہم لوگوں کو بہت تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم خوش نہیں ہو سکتے اپنے طریقے سے، چاہے وہ بالکل جائز اور نارمل سی چیزیں ہوں۔ ہم کچھ زیادہ اپنے کچھ مخصوص سرکل میں، سماجی طبقے میں، کچھ دوستوں میں، کچھ جگہ پہ ہم اچھا محسوس کرتے ہوں، ہم کچھ لوگوں میں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہوں، ہمیں آزادی نہیں ہے اس بات کی، اور ہم ہر کسی کو چاہیے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو سکون، ٹھنڈک، بہت خوبصورت اور آسائش والا ماحول چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ تازگی، روشنی، چمک، یہ کسی خوبصورت سے جزیرے پہ وہ آرام کرسی پہ سن بات لے، اور کہتے اس کے سامنے پام ٹریز کی ایک لمبی لائن ہو اور ایک بہت جنت نظیر قسم کا نظارہ ہو، اور اس کا دل، دماغ، روح بھی اس کے ساتھ ہو۔ ایسی ویکیشن بھی بے معنی ہو جاتی ہے جب آپ سیر سپاٹا کرنے، سکون حاصل کرنے کے لیے آپ سوشلائز کرنے جائیں اور آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہوں، چاہے وہ آپ کے کاروباری، معاشی یا جاب کی مسئلے ہیں جو آپ اپنے سر پہ سوار کر کے ساتھ لے کے گئے ہیں، اپنے ذہن پہ سوار کر کے، یا آپ کے گھر کے کوئی ایسے جھگڑے ہیں، کوئی ایسے مسائل ہیں، کوئی ایسی پیچیدہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اس موسم کو، اس منظر کو، اس کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ پھولوں کی خوشبو، وہ فطرتی رعنائیاں، وہ سب آپ محسوس نہیں کر پا رہے۔ آپ یا تو پچھلے وقت میں رہتے ہیں جب آپ اس
وہ جو چیزیں جو آپ پیچھے پرابلمس چھوڑ کے آئے ہیں، یا آپ کو یہ رہتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم آپ کو ملا ہے ویکیشن کا، اس کے بعد جب واپس جانا ہے تو پھر دوبارہ وہی مسئلے ہیں، وہی آفس ہے، وہی کام ہے، وہی گھر ہے، وہی انوائرمنٹ ہے. یہ چیز ہمیں موجود وقت میں، پریزنٹ مومنٹ میں رہنا نہیں سکھاتی. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پرسکون نہیں کر پاتے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم اپنی تھیراپی خود بھی کر سکتے ہیں، ہم میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں. اروما تھیراپی بھی اسی میں سے ایک ہے. آپ پھولوں کی، پودوں کی، مسالہ جات کی آپ اچھی اچھی خوشبوؤں کو سونگھیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. اس کو ماہرین نفسیات استعمال کرتے ہیں. ڈپریشن اور انزائٹی کے مریضوں کو یہ ان کی ایک تھیراپی کی ایک ٹائپ ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ کاؤنسلنگ ہو اور تھیراپسٹ کے پاس آپ جائیں یا ان سے بات کریں اور ان سے اپنے مسئلے کا بتائیں، کتھارسس ہو، اور اس کے بعد وہ آپ کوئی پروفیشنل وے میں اس کا حل بتائیں. اس کے لیے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی ہے، جس کی پچھلی کچھ ویڈیوز میں ذکر ہوا، ابھی آئندہ بھی ہوگا. ابھی صرف سوچ آپ کے اندر یہ ایک دوبارہ سے جگانے کا مقصد تھا کہ ہم اپنے آپ کو پرسکون اور موجود وقت میں رہنے کی، پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی عادت ڈال لیں تو یقیناً ہم بہت سارے تناؤ سے بچ سکتے ہیں. اور اس کو ہم کو اپنانا چاہیے. انشاءاللہ جلد ایک اس سے زیادہ مفید ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.